جی دوستو، موضوعات تو بے شمار ہیں اور آج مختصراً ایک تین چار موضوعات پہ بات کر بھی لیتے ہیں۔ پہلے تو دیکھیے کہ چیمپئنس جو ٹرافی ٹور تھا پاکستان کے اندر، اس میں پہلے مظفر آباد بھی شامل تھا، اسکردو اور ہنزا بھی شامل تھے۔ اب بھارت نے جب یہ کہا کہ جی ہم تو یہ جو ہے ہماری پوزیشن کے خلاف ہے، کیونکہ جو آزاد جموں اور کشمیر ہے اس کو تو ہم پاکستان آکوپائڈ کشمیر کہتے ہیں اور یہ تو بھارت کا حصہ ہے اور یہ بھی ہم نے بھارت سے لینا ہے۔ تو اس کے فوراً بعد پھر ہماری حکومت نے یا پی سی بی نے، جو بھی آپ کہہ لیجئے، ان شہروں کو نکال دیا ٹور سے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ہم نے پہلے شامل ہی کیوں کیا تھا، کیونکہ ہماری پوزیشن تو بڑی واضح ہے کہ جب تک جموں اور کشمیر کے لوگوں کو ان کا حق خود ارادیت نہیں مل جاتا، جب تک پلیبسٹ نہیں مل جاتا، اس وقت تک نہ یہ پاکستان کے انٹیگرل پارٹ ہیں اور نہ ہی بھارت کے۔ بھارت کہتا رہے، لیکن بھارت نے تو چونکہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سب کچھ کیا، تو اس لیے وہ یہ کہتا رہے، لیکن اس سے بہرحال اس تنازع کی نوعیت تبدیل نہیں ہو جاتی۔ اور ایک لحاظ سے آپ ان شہروں کو چونکہ اب آپ نے نکالا ہے اس ٹور سے، تو اور بھارت کے کہنے پہ نکالا ہے، اس کے پریشر سے نکالا ہے، تو اس کا انڈائریکٹ ایک مطلب یہ بھی ہے کہ آپ بھارت کی پوزیشن کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ جی یہ انٹیگرل پارٹ ہیں بھارت کے۔ تو یہ کچھ سمجھ میں نہیں آئی بات، اور اس میں تھوڑی احتیاط کرنی چاہیے تھی۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جو اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں، جو لوگ ان ایریاز میں جن کی اسپیشلٹی ہے یا جو اسپیشلسٹ ہیں اس ایریے کے، فارن آفس سے پوچھ لیتے کہ آیا اس ٹور میں شامل کرنا ہے، ٹرافی ٹور میں آزاد جموں اور کشمیر اور گلگت بلتستان کے علاقوں کو کہ نہیں، تو فارن آفس آپ کو صحیح مشورہ دے دیتا۔ لیکن آپ جب سب کام خود ہی کرنا چاہیں تو پھر یہی نتائج نکلتے ہیں، اور بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہم کس طرح وسرلی جو ہے امپلسو طریقے سے ہم لوگ کام کرتے ہیں، اور کوئی تھنک تھرو نہیں کرتے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا ہونا چاہیے۔ تو یہ مجھے بہرحال اس بات پہ افسوس ہوا۔ دوسری جانب کاپ 29 باکو میں اجلاس ہوا، لیکن اب چونکہ بہت سی دنیا دیکھ رہی ہے کہ ٹرمپ صاحب پھر یو ایس اے سے ودرا کریں گے، تو اس وجہ سے بہت سے لوگ وہاں موجود بھی نہیں تھے۔ مودی صاحب بھی نہیں تھے، اسی طرح شی جن پنگ بھی نہیں تھے، بائیڈن بھی نہیں تھے۔ تو ایک آذربائیجان میں جو اجلاس ہوا کلائمیٹ چینج کے حوالے سے، وہ کتنا کامیاب نہیں گیا، اور اب دیکھنا یہی ہے کہ امریکہ کے دوبارہ چونکہ ودرا کرنے کے چانسز ہیں، اور کافی لگتا ہے کہ جس طرح ٹرمپ صاحب نے پہلی دفعہ کیا تھا 2016 میں منتخب ہونے کے بعد، وہی وہ دوبارہ بھی کریں گے۔ تو کلائمیٹ چینج کا جو معاملات ہیں اگلے 2 سال 4 سال تک وہ اس طرح ہی رہیں گے، کیونکہ ہمارے پرائم منسٹر نے تو کہا کہ جی تقریباً $7 ٹریلین چاہیے جو ان معاملات کو، جو کلائمیٹ چینجز سے جو چیلنجز آ رہے ہیں ان کو ایڈریس کرنے کے لیے، لیکن یہاں تو $100 بلین پر ایئر دینا مشکل ہو رہا ہے ڈیولپڈ کنٹریز کے لیے، جو انہوں نے کمٹ کیا تھا۔ وہ کہاں یہ $7 ٹریلین کی رقم فراہم کریں گے۔ تو یہ ایک بڑا معاملہ بن گیا ہے۔ تیسرا جو ایشو ہے وہ انڈیا نے ایک سپر ہائپر سونک بیلسٹک میزائل، لانگ رینج میزائل کا ٹیسٹ کیا اور کامیاب ٹیسٹ ہوا ہے۔ تو انڈیا اس وقت بڑا ریپڈلی ایڈوانس کر رہا ہے، ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے، ایک تو ہائپر سونک ٹیکنالوجی میں، اس کے بعد آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں، پھر ملٹیپل انڈیپینڈنٹلی ٹارگیٹیبل ری انٹری وہیکلز جو مرز ہیں اس پہ بھی کافی عبور حاصل کر رہا ہے، اور اسی طرح جو بیلسٹک ڈیفنس میزائل ڈیفنس سسٹمز ہیں اس پہ بھی۔ تو یہ ہائپر سونک ٹیکنالوجی ہے، یہ آگے آنے والے سالوں میں کافی امپورٹنٹ رول پلے کرے گی، لیکن اس سے یہ بھی بات بڑی واضح ہو جاتی ہے کہ بھارت اپنی جو ملٹری ہے یا جو اپنی ڈیفنس ٹیکنالوجی ہے اس پہ کافی اس پہ کافی ایمفیسس دے رہا ہے۔ جہاں باہر سے ایکوزیشن ہو رہی ہیں فرانس سے، امریکہ سے اور ممالک سے، وہاں انڈیجنسلی بھی کافی کام ہو رہا ہے بھارت میں۔ تو اس سے
پاکستان کو بھی خطرات تو لاحق ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارا تو جو ڈیٹرنس ہے وہ انڈیا اسپیسیفک ہے، اور انڈیا کا بھی جو زیادہ تر ڈپلائمنٹ ہے وہ پاکستان کے خلاف ہی رہی ہے۔ اب کچھ انہوں نے چائنا کے ان کے بھی خلاف ڈپلائمنٹ کی ہے کچھ اپنے ایسٹس کی، لیکن پاکستان کے لیے بہرحال ایک خطرہ ہے، اور ہمیں بھی دیکھنا ہے کہ ہمیں کس طرح اپنے ڈیٹرنس کو منیمم لیول پہ رکھ کے کریڈیبل بھی رکھنا ہے۔ یہی سب سے بڑا چیلنج ہے۔ اور ہائپرسونک جو میزائل ہوتا ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ وہ 1 سیکنڈ میں 1 سے 5 میل تک کا سفر طے کرتا ہے۔ یہ آواز کی جو رفتار ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ ہو سکے، 1 سے 6 آپ کہہ سکتے ہیں کہ رفتار یہ میزائل کی ہوتی ہے آواز سے۔ تو یہ ہائپرسونک جو لانگ رینج میزائل کا ٹیسٹ کیا ہے، یہ بھی ہمارے لیے خطرہ تو نہیں ہے، میں کہتا ہوں سمجھتا ہوں، لیکن پاکستان بھی فلی جو ہے پریپیئرڈ ہے، اور وہ بھی ہم بھی اپنے تئیں بہت کچھ ایسے کام کر رہے ہیں کہ اپنے ڈیفنس کو انوینسیبل رکھیں۔ دوسری جانب جو ہے منی پور میں بھارت کی اسٹیٹ، نارتھ ایسٹرن اسٹیٹ، وہاں پہ ہنگامے جاری ہیں، اور تقریباً 6-7 ڈسٹرکٹ ایریاز میں وہاں پہ کرفیو ہے، اور پھر ایسپا جو آرم فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ ہے وہ بھی نافذ کر دیا گیا ہے۔ تو مقبوضہ جموں اور کشمیر کی صورتحال بنتی جا رہی ہے، اور ابھی کل ہی جو بھارت کے ہوم منسٹر ہیں امت شاہ، انہوں نے کہا ہے کہ وہ 5,000 پیرا ملٹری ٹروپس بھجوا رہے ہیں منی پور، تاکہ وہ اسٹیٹ گورنمنٹ کی ہیلپ کر سکیں۔ اس وقت منی پور میں بی جے پی کی حکومت ہی ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ پچھلے سال 2023 میں میتیز اور کوکیز کے درمیان بہت ٹینشن رہی، وائلنس رہا، 300-400 کے قریب لوگ ہلاک ہو گئے، چرچز کو منہدم کیا گیا، اور 1,00,000-2 لاکھ لوگ ڈسپلیس ہو گئے انٹرنلی۔ تو بہت سچویشن اس وقت بڑی ٹینس ہے میتیز اور کوکیز کے درمیان، اور بھی کافی صورتحال سنگین ہوتی جا رہی ہے بھارت کے لیے۔ چلیے مقبوضہ جموں اور کشمیر میں تو معاملہ ذرا ڈفرینٹ ہے، لیکن نارتھ ایسٹرن اسٹیٹس اور پھر ناگالینڈ کا میں اگلے کبھی ذکر کروں گا، وہاں بھی سچویشن کافی ٹینس ہے۔ تو دیکھنا اب یہی ہے کہ بھارت، اور ابھی کانگریس راہل گاندھی نے بلکہ یہ بھی ڈیمانڈ کی ہے منی پور کی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے کہ امت شاہ فوری طور پہ ریزائن کریں، کیونکہ وہ سچویشن کو کنٹرول کرنے میں بری طرح ناکام رہے ہیں۔ تو اب دیکھتے یہی ہیں کہ صورتحال کس طرح آگے بڑھتی ہے۔ انڈیا میں بڑی فالٹ لائنز ہیں، اور انڈیا خاص طور پہ نارتھ ایسٹرن اسٹیٹ جو ہیں، اور پھر مہاراشٹر میں الیکشنز ہو رہے ہیں، اس کی بات کریں گے الیکشنز کے بعد۔ جھارکھنڈ میں ہو رہے ہیں، تو الیکشن جب ریزلٹس آ جائیں گے تو پھر ان پہ بھی انشاءاللہ تبصرہ کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔